السلام علیکم جی۔ آج آپ کو کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کو نہیں پتہ ہوں گی ہندوستان کے بارے میں۔ آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ ذات پات کا چکر کیا ہے جو ہندوستان میں مسلسل چلا آ رہا ہے کئی صدیوں سے۔ اس کو جاننے کے لیے آپ کو میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہوگی۔ چلیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر یا پھر ان کے انڈین میڈیا کے اوپر یہ ان کے جو اینکرز ہوتے ہیں مسلمانوں پر آپ کو بھونکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ مسلمانوں پہ ہر وقت کیوں اس قدر بھونک رہے ہوتے ہیں؟ گودی میڈیا کا اور سوشل میڈیا پہ خریدے ہوئے ان کے کچھ ٹٹوؤں کا یہ سلسلہ ہے تو پرانا، لیکن پہلے یہ اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا یہ بی جے پی حکومت کے آنے کے بعد سے ہو گیا ہے۔ بی جے پی حکومت نے اس کام کے لیے کچھ کرائے کے ٹٹو خریدے ہوئے ہیں جس کو بی جے پی چڑیا گھر سے لے کر آئی ہے۔ کچھ تو ان کا گودی میڈیا ہے اور کچھ انہوں نے سوشل میڈیا پر اس طرح کی بندریائیں چھوڑی ہوئی ہیں جو آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہوں گی۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف باتیں کرنا یا مسلمانوں کو بدنام کرنا اور مسلمانوں کی ہر چھوٹی بڑی بات کو لے کر واویلا کرنا اور اصل حقیقت لوگوں کو نہ بتا کے جھوٹی افواہیں پھیلانا اور ہر وقت ہندو مسلمان کرنا اور آپس میں لڑوانا۔ ان سب کو ایک خاص مقصد کے تحت چنا گیا ہے۔ وہ خاص مقصد یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی اندرونی کہانیوں سے دنیا کی نظر ہٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ان کے اندر کی کہانیاں لے کر جگہ جگہ احتجاج ہو رہے تھے اور دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ جو خود میں اصل میں ان کی ذات کے حصہ ہے ان کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ان کی اپنی نوجوان نسل ان کے لیے آواز اٹھا رہی تھی لیکن ان کو یہ پسند نہیں آیا، اس لیے ان وقتوں نے کچھ کرائے کے ٹٹو لیے جن کو اس کام پہ لگا دیا کہ وہ ہندوستان کی اور دنیا کی توجہ مسلمانوں پہ مرکوز رکھے اور ان کا اصلی گھناؤنا چہرہ کوئی نہ دیکھ سکے۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کہانی ہے کس کی۔ یہ کہانی ہے شودر یعنی دلتوں کی، جو ان ہندوستان میں نہایت ذلالت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور ان کو مجبور کون کر رہا ہے اس بارے میں بھی اسی کہانی میں آپ کو آگاہ کروں گی۔ ان کا گودی میڈیا اور چڑیا گھر سے لائی ہوئی ان کی کچھ بندریاں کبھی ان کے حقوق کے بارے میں بات نہیں کریں گی، کیونکہ ان کو پیسے اس بات کے مل رہے ہیں ان کے حقوق سے دوسروں کی توجہ ہٹائی جائے اور مسلمانوں پر دنیا کی توجہ مرکوز کی جائے، اس لیے یہ کبھی بھی ان کے حقوق کے بارے میں کوئی بھی بات آپ کو کرتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ جبکہ ان کی یہ لوگ نسل کشی بھی کر رہے ہیں، ان کو پڑھنے لکھنے بھی نہیں دیتے، سب سے زیادہ نیچ اور گندے کام یہ لوگ دلت سے ہی لیتے ہیں۔ کچھ ایسے بہت سے شرمناک حقائق جن پہ سے یہ دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتی ہیں اور مسلمانوں پہ توجہ لگانا چاہتی ہیں، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں اس بارے میں جانتے ہیں اور ان کا مذہب کے نام پر بھیانک چہرہ دنیا کو دکھاتے بھی رہتے ہیں۔ چلیں آپ کو بتاتے ہیں کہ شودر اور دلت کون لوگ ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے۔ آریاؤں نے جب دنیا کے مختلف حصوں کا رخ کیا تو ان میں سے کچھ ہندوستان بھی آئے۔ وہ ہندوستان میں جس جگہ پر آئے وہاں اس وقت دڑاور نسل کے لوگ رہتے تھے جو اپنے وقتوں کے مہذب اور عزت دار لوگ تھے۔ یہ لوگ جھگڑا کرنے والے نہیں تھے، نہ ان کو جنگ کرنا پسند تھی۔ یہ ایک مہذب قوم تھی جو علوم اور فنون میں بہت زیادہ ماہر تھی، جبکہ آریہ ایک جھگڑالو قوم تھی۔ وہ جگہ جگہ سے ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے تو وہ سخت جان بھی ہو چکے تھے۔ انہوں نے دڑاوڑوں پر ظلم اور ستم ڈھائے اور ان سے کئی جنگیں لڑیں، جن کی وجہ سے کچھ دڑاوڑ وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور کچھ مغلوب ہو کے ان کے پاس رہ گئے، جنہیں غلاموں کی حیثیت دی گئی اور ان سے غلامانہ کام لیے جانے لگے۔ اس موقع پر آریاؤں نے بہت زیادہ عقل مندی دکھائی۔ آریاؤں نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کیا جائے کہ یہ زندگی بھر ہمارے غلام رہیں اور ہمارے آگے کبھی سر نہ اٹھا سکے۔ اس کام کے لیے انہوں نے مذہب کا سہارا لیا۔ آریہ لوگ جھگڑالو ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دور اندیش بھی تھے۔ انہوں نے بہت دور کی سوچی اور انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے شودر آج بھی غلامی پر مجبور ہیں اور ان کو نچلی زندگی گزارنے پہ مجبور کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مذہب میں کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ انہوں نے ہندوستانی لوگوں کو
4 طبقوں میں تقسیم کر دیا، جن میں برہمن پہلے نمبر پر، شتریہ دوسرے نمبر پر، ویش تیسرے نمبر پر اور شودر یعنی شودر چوتھے نمبر پر آئے۔ کسی کو کوئی شک و شبہ نہ رہے، اس لیے یہ ذکر انہوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں بھی کر دیا۔ کہا جاتا ہے برہمن ہندو دیوتا برہما کے سر سے وجود میں آئے، اس لیے ان کا درجہ سب سے اوپر رکھا گیا ہے۔ دوسرا درجہ شتریوں یعنی کھتریوں کو دیا گیا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ برہما کے بازو سے وجود میں آئے۔ تیسرے نمبر پر ویش ہیں، جو برہما کی رانوں سے وجود میں آئے، اور سب سے آخری درجہ دیا گیا شودرس کو، جو برہما کے پاؤں سے وجود میں آئے۔ ذات پات کا یہ چکر صرف ہندوستان کے ہندوؤں میں ہی نظر آتا ہے، ورنہ پوری دنیا کے ہندوؤں میں اس طرح کا کوئی چکر نظر نہیں آتا۔ یہ نہایت ہی گندا سسٹم ہے جو ہندوستان میں آج تک رائج ہے۔ ان 4 ذاتوں کو آگے چل کر مزید ذاتوں اور طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ تمام ذاتوں میں سب سے نچلا درجہ دلت یعنی شودرس کو دیا گیا ہے، اور ان سے اسی بنا پر یہ لوگ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، نہ ان کو مندروں میں جانے دیتے ہیں، نہ ان کو کوئی مذہبی رسومات ادا کرنے دیتے ہیں۔ ہندوستان میں تعلیم، نوکریاں، مختلف قسم کی مراعات، شادی بیاہ سب ان ذات پات کے چکروں میں بٹی ہوئی ہیں۔ ان کے اونچے طبقے کو کھلی آزادی ہے، وہ کچھ بھی کرتے پھریں، انہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں، یعنی انہیں 7 خون بھی معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی نسبت نچلی ذات والے ہندو یعنی شودر دلت کچھ بھی کر دے تو یہ لوگ ان کا قبر تک پیچھا نہیں چھوڑتے، اور ان کے کیے کی سزا ان کی نسلوں تک کو بھگتنی پڑتی ہے۔ نچلی ذات کے ہندوؤں کی زندگی ہندوستان میں جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اونچے طبقے والے اپنے جانوروں کو بھی پیار سے رکھتے ہوں گے، اور لیکن نچلی ذات والوں کو یہ جانوروں سے بھی کمتر درجہ دیتے ہیں۔ سارے اچھے اونچے کام، ساری اچھی نوکریاں اونچی ذات والوں کے لیے ہیں، اور نچلی ذات والوں کے لیے انہوں نے سارے گندے کاموں کی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اور سارے گندے کام یہ زبردستی انہی سے کرواتے ہیں۔ سارے نچلے گندے غلیظ کام اگر یہ نہ کرنا چاہیں تو ان کو مار پیٹ کرتے ہیں اور ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اس لیے مجبور ہو کر وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ نچلی ذات والوں کی زندگی اونچی ذات والوں سے بالکل الگ تھلگ ہے۔ یہ اونچی ذات والوں کو صرف حسرت کی نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اونچی ذات والوں کے ساتھ نہ رہ سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں۔ ان کے برتن، ان کا رہنا سہنا، ان کے گھر سب اونچی ذات والوں سے الگ اور دور ہوتے ہیں۔ اونچی ذات والوں نے ان کے اوپر گندی اور غلیظ زندگی مسلط کر دی ہے، جس سے یہ باہر نہیں نکل سکتے، اور اگر یہ باہر نکلنے کی کوشش کریں یا کبھی احتجاج کریں تو ان کے اوپر اس قدر تشدد کیا جاتا ہے کہ کئی بار تو ان کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ ان پہ ہر طرح کی پابندی عائد کی گئی ہیں، نہ یہ مندر جا سکتے ہیں، اگر یہ کبھی مندر میں چلے جائیں تو ان کو خوب مارا پیٹا جاتا ہے، یا کبھی یہ برہمنوں کی شادی میں چلے جائیں تو وہاں سے بھی ان کو مار پیٹ کر کے نکالا جاتا ہے، یعنی ان کے اوپر ہر وقت ظلم و ستم ہوتا رہتا ہے، جو پوری دنیا کو پتہ ہے اور پوری دنیا سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے، اونچی ذات والے ان نیچی ذات والوں سے حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، ان سے اپنا کھانا پینا الگ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے قدموں کے نشان پر بھی نہیں چلتے، اور اس کے باوجود یہ ان کی عورتوں کی عصمت دری کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بھی نیچی ذات والی ہیں۔ یہ ان کی عورتوں کی عصمت دری کرنا اپنا مشغلہ اور کھیل سمجھتے ہیں، اور یہ ہندوستان میں عام بات ہے، اور ان کے سسٹم کا وہ حصہ ہے جس کے یہ لوگ نظریں بھی نہیں چراتے اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ یہ ایک نہایت ہی گندا غلیظ سسٹم ہے جو ہندوستان میں رائج ہے، اور یہی وہ سسٹم ہے جس کو دنیا سے چھپانے کے لیے انہوں نے اپنا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ لیا ہے، تاکہ دنیا کی نظریں دلتوں سے اور شودروں پہ سے ہٹ جائیں، اور یہ ہر وقت ہندو مسلمان کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کے اصل حقائق کسی کو نظر نہیں آئے۔ ان کا جب دل چاہتا ہے نچلی ذات کی عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں، ان کے گھروں میں بلا دھڑک گھس کر ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ یہ لوگ وہ کچھ کرتے ہیں جو بیان کرنا بس سے باہر ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اور معلومات کرنی ہو تو آپ گوگل میں سرچ کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ شودرس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیچی ذات والے یا تو ہندوستان چھوڑنے کو اپنی عافیت سمجھتے ہیں، یا وہ ایک دوسرے مذہب میں داخل ہو جاتے ہیں جس سے ان کی جان نیچی ذات یا اچھوت کے چکر سے چھوٹ جائے۔ یہی وجہ ہے پچھلے کچھ برسوں میں سب سے زیادہ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا،
کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک خوبصورت اور پیارا مذہب ہے جہاں ذات پات کا کوئی چکر نہیں، ہر انسان کو برابری کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے جو ان بختوں کو بری لگنا شروع ہو گئی کہ یہاں پہ لوگ اسلام قبول کرنا کیوں شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک تیر سے کرا دو شکار، یعنی کہ یہ شودرس کے ساتھ وہی والا درجہ رکھے ہوئے ہیں جو یہ ہمیشہ سے رکھتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو بھی اس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ بنا لیا، یعنی یہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کی سازش بری طرح ناکام ہو رہی ہے کیونکہ دنیا ان کی سازش کو جانتی ہے، اور کچھ پڑھے لکھے ہندو جو پہلے نیچی ذات والوں کے لیے آواز اٹھا چکے ہیں وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ ان ان بختوں نے کیا سازش رچائی ہوئی ہے یا یہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی سازش دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ اپنے گودی میڈیا اور سوشل میڈیا پر جو انہوں نے کچھ لوگ ہائر کرے ہوئے ہیں وہ مسلسل اسی کام میں لگے رہتے ہیں۔ اب آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ کی معلومات میں یقیناً اس سے اضافہ ہوا ہوگا، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیے تاکہ یہ ویڈیو عام لوگوں تک آسانی سے پہنچے۔ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔